الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله مولانا العلي العظيم. لوگوں سے گزارش ہے کہ بیٹھے رہیں، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے اور تھوڑا بڑے بڑے آگے آ جائیں. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر. وقال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر يسروا ولا تعسروا. وقال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. رواه البيهقي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور نوجوانوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہماری برادری کے چند نوجوانوں نے ان رسم و رواج کے خلاف ان کو ختم کرنے کے لیے ایک پلان بنایا اور ٹارگیٹ رکھا اور اس پر محنت کی اور یہاں تک کہ جیسے کہ اراکین ممبر نے بتایا کہ یہ محنت کسی حد تک رنگ لائی. تو میں پہلے اصل موضوع پر آنے سے پہلے چند باتوں کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو جو محنت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ محنت کرنا ہمارا کام ہے. اس محنت میں رنگ پیدا کرنا اور اس کو کامیابیوں کی سیڑھی عطا کر دینا اور اس کو کامیابی دینا یہ رب العالمین کا کام ہے. ہم اگر انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام 950 سال محنت کرتے ہیں لیکن قوم کے چند افراد ان پر ایمان لاتے ہیں. اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں تو زندگی کے ایک لمبے زمانے تک محنت کری بنی اسرائیل کے انبیاء نے، لیکن قوم کے چند افرادوں نے اس کو مانا ہے. تو یہ تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ ہمیں محنت کر رہا ہے. اس محنت کے اوپر اللہ رب العالمین کتنے نوجوانوں کو اور کتنے لوگوں کو اللہ رب العالمین جوڑ دے اور ہدایت دے وہ رب العالمین کا کام ہے. دوسری بات جو ہمارے درمیان زیادہ چرچے میں ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ سرمایہ دار لوگ زیادہ جڑیں. ہم اگر اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ دیکھیں اور یہاں تک نہیں بلکہ اسلام کی ابتدا دیکھیں اور آپ علیہ السلام نے جب توحید کی تحریک اور تنظیم توحید کو آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں شروع کیا ہے تو اسلام کے ساتھ اسلام کے ماننے والے چند غریب فقراء اور مسکین اور مہاجر لوگ تھے، مالدار اور رؤسا لوگ نہیں تھے. ان لوگوں کا تانا ہی یہی تھا. ان لوگوں کا تانا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام سے کہ محمد کے ماننے والے تو غریب طبقے کے لوگ ہیں، تو ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات سے بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہماری تنظیم کو کامیابی عطا کرنے والی ذات اللہ کی. اگر مالدار جڑے یا نہ جڑے ہمیں اپنی محنت کو برقرار رکھنا چاہیے. اب میں اپنے اصل مقصد کی جانب آتا ہوں کہ جو ہماری تنظیم کام کر رہی ہے
کہ اس کا اصل مقصد ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، نکاح کو آسان رکھا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہم دیکھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے صحابہ کی سیرت کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدا یعنی پہلے نکاح کو دیکھتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا نکاح کیا 25 سال کی عمر کے ایک شخص نے 40 سال کی عورت سے شادی کی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ کوئی غریب گھرانے سے نہیں تھی بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی ایک بڑی تاجرہ تھی، مکہ کی ایک بڑی بزنس مین تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان تجارت ملک شام اور ملک یمن لے جاتے ہیں۔ اور میں آگے بڑھ کر کہوں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے کی ایکسپورٹر تھی، کیونکہ ملک شام عرب یعنی مکہ مکرمہ سے بہت دور ہے اور آج بھی اس کی حدودیں سعودی عرب سے الگ ہیں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شادی کی ہے پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی، لیکن اس میں کہیں رسم و رواج کا تذکرہ نہیں۔ یہ ابتدائی اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ابھی اسلام کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت نہیں دی، ابھی لوگوں کو اسلام کا کچھ معلوم نہیں ہوا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شادی کی وہاں پر ایک امیر زادی اور خود ایک امیر عورت اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام شادی کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سادگی کے ساتھ کرتے ہیں، بالکل سادگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں بلکہ 11 نکاح کیے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح کے اندر سادگی کو اپنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ایسا نہیں کہ سب غریب لڑکیاں تھے، نہیں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بڑے مالداروں میں شمار ہوتے تھے، ان کا شمار بڑے تاجروں میں اور ایکسپورٹروں میں اس زمانے کے حساب سے ہوتا تھا، ان کی چہیتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھیں اور ان کی شادی کو کھنگالیں تو کہیں اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، کہ اللہ رب العالمین کے یہاں پر سب سے زیادہ بابرکت نکاح اور اللہ رب العالمین کے یہاں پر برکت والا نکاح، جس نکاح کے اندر خیر اور برکت اترتی ہے اور جس نکاح کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتے سکینت کو لے کر اترتے ہیں اور خیر و برکت آتی ہے، آپ فرماتے ہیں ایسرہ مؤونہ، جو ہماری تنظیم کا اصل رکن ہے، ہماری تنظیم کی اصل محنت ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے، خرچ کو کم کیا جائے، اس کو کم سطح پر لایا جائے۔ آپ فرماتے ہیں ایسرہ مؤونہ، کہ جس میں کم خرچہ ہو، جس میں کم مال خرچ ہو، مال کا ضیاع نہ ہو اور مال برباد نہ ہو، وہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہے۔ یہ کون فرماتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن ہمارے یہاں پر الٹا، ہمارے وہاں پر پیسے کی بربادی کو نام شہرت کا دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے انہ لا يحب المسرفین ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو اپنے مال کو بیجا خرچ کرتے ہیں اور مال کو بیجا اڑاتے ہیں اور مال کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور مال کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اور اسراف کے ساتھ اور فضول خرچی خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ دوسری آیت پر فرماتا ان المبذرین، کہ وہ خرچ کرنے والے کانوا اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اس شادیوں کو اتنا مہنگا کر دینے کی وجہ سے آج ہماری نوجوان نسل نکاح میں تاخیر کی وجہ سے جس چیز کی طرف بڑھ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ زنا کاری ہے، وہ زنا کاری ہے۔ اور اس سے اوپر اٹھ کر بات کہوں تو آج کل جو ارتداد کا ماحول پھیلا ہوا ہے اور ہماری بچیاں جو غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں اور غیر مسلموں سے شادی رچا رہی ہیں، اس کی اگر آپ کو اگر آپ تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان شادیوں کے اندر ہونے والی رسم و رواج نے ان کے ماں باپوں کو جکڑ رکھا ہے، ان کے خاندانوں کو جکڑ رکھا ہے، ان کی سوسائٹی نے، ان کے
معاشرے نے ان لوگوں کو کنٹرول میں کر رکھا ہے، وہ ماں باپ ان کی شادی کرنے پر کیا ہے، ان کی شادی کرنے پر مجبور نہیں ہو پائے، ان کی شادی نہیں کر پا رہے، کیوں؟ اخراجات نہیں ہیں۔ ابھی 2-3 مہینے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کہ ایک مسلمان بچی نے غیر مسلم سے شادی کی، غیر مسلم سے شادی کی تو اس کی وجہ معلوم آئی، اس کی وجہ چلتے چلتے جب لوگوں نے پتہ کری تو اس میں تھا کہ وہ بچی چھوٹی تھی، اس سے بڑی اس کی ایک بہن تھی، وہ بچی چھوٹی تھی، اس سے بڑی اس کی ایک بہن تھی، اس نے ماں سے کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے، اس نے کیا کہا؟ مجھے شادی کرنی ہے۔ ماں نے کہا کہ تجھ سے بڑی بہن تیری بیٹھی ہے، پہلے اس کی شادی ہوگی اور اس کے خرچے کے لیے اور اس شادی میں ہونے والے اخراجات ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں کہ ہم اس کو کر سکیں، تیرا نمبر بعد میں ہے، تیرا نمبر بعد میں ہے۔ بہرحال اس لڑکی نے اپنی ماں سے بارہا کہا، ماں باپوں نے شادی نہیں کی، بالآخر اس نے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اسلام کو الوداع کہتے ہوئے، اسلام کو دھتکارتے ہوئے اور اسلام سے پیٹ پھیرتے ہوئے غیر مسلم مذہب کو یعنی بت پرستی کو اور مشرکانہ عقیدہ رکھنے والے مذہب کو قبول کیا اور وہ ایک مشرکہ لڑکی بنی۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ہوا ان رسومات کی بنیاد پر جو ہمارے معاشرے کے اندر بے حد بہت زیادہ جمع پکڑ چکی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں آیا کیوں ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میری بعثت کیوں ہوئی ہے؟ آپ کی بعثت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کی رسومات کو ختم کرنے کے لیے، کہ زمانے جاہلیت کی جو رسم و رواج تھی اور عربوں کے اندر جاہلوں والی جو رسموں تھی، ان رسموں کو ختم کرنے کے لیے اور ایک پاک اور منظم مذہب تم لوگوں کو دینے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کو لے کر آئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لے امتی ان جہالتوں کے اندر اور ان جاہلانہ رسم و رواج کے اندر گھر چکے۔ تو ان رسم و رواج کی بنیاد پر نکاح مشکل ترین عمل ہوتا جا رہا ہے، مشکل ترین عبادت ہوتی جا رہی ہے کہ جس سے پورا معاشرہ پریشان ہے، باپ بھی پریشان، ماں بھی پریشان، بیٹا بھی پریشان، خالہ بھی پریشان، یعنی پورے رشتہ دار پریشان ہیں اور سارے کے سارے لوگ اس سے کیا ہے پریشان ہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا جو طریقہ ہے کہ آپ نے فرمایا الدین یسر، آپ نے فرمایا کہ دین آسان ہے۔ دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے اندر آسانی پیدا کرو کہ دین کو مشکل بنا کر پیش نہ کرو۔ تو یہ جو محنت آپ کے سامنے تنظیم کر رہی ہے، اس میں ہر ایک کا فائدہ ہے، ہمارا بھی اور آپ کے بھی ہر ایک کا فائدہ ہے۔ ہم اگر سوچیں، گہرائی سے سوچیں، ہم کس ملک کے اندر ہیں، کہ ہم کہاں کے کہاں پر آباد ہیں، کہ جہاں بے روزگاری تیزی سے پھیل رہی ہے، کہ جہاں پر لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، جہاں پر فاقہ اور جہاں پر کیا ہے بے روزگار لوگ زیادہ ہیں، ایسے حالات کے اندر ہم اپنے مال کو، اپنی محنت کی کمائی کو کہ آگے نہ جانے کس طرح کے حالات ہوں، ہمیں اس کو بینک بیلنس کر کے رکھنا چاہیے، اپنے فیوچر، اپنی تعلیم کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ اس کو نام کی خاطر ہم اڑا دیتے ہیں، ہم اس کو نام کی خاطر کیا خرچ کر دیتے ہیں اور اپنی اولاد کا مستقبل اور فیوچر کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں بے روزگاری ہے، ان تمام باتوں کے باوجود اتنا اسراف کرتے ہیں اور اتنا خرچ کرتے ہیں کہ ساری حدود کو پار کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ رب العالمین کی حدوں کو پار کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس تنظیم کا ساتھ دیں، ان لوگوں کے ساتھ چلیں، ان کی محنت کے اندر ہم ساتھ دیں اور انہیں مفید سے مفید مشورے دیں۔ ابھی جو اراکین نے رائے پیش کی کہ اجتماعی نکاح کی یہ بہت بہتر رائے ہے، اگر اجتماعی نکاح پر محنت ہو جاتی ہے اور ہمارے نوجوان تیار ہو جاتے ہیں نکاح کے لیے، اجتماعی نکاح کے لیے، تو اس سے قوم کو اور دیگر قوموں کو جو دیگر برادری ہیں ان تک ایک اچھا میسیج پہنچے گا اور ایک محنت کیا ہے زیادہ مؤثر ہوگی۔ اللہ رب العالمین کیا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی کیا ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس تنظیم کی محنت اور کوششوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔